عمران نیازی بھی آج اپنے جتھوں کے ذریعے کہیں سوشل میڈیا پر نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ جرمنی کے اداروں پہ حملے کرائے تاکہ اس کا راستہ صاف ہو سکے، عمران نیازی بھی آج اپنے جتھوں کے ذریعے کہیں سوشل میڈیا پر اور کہیں سڑکوں پر اداروں پر حملے کر کے چاہتا ہے کہ اس کے خلاف مقدمات کی کارروائی رک سکے۔ فورن فنڈنگ کیس میں کیوں منہ چھپاتے پھر رہے ہو؟ اگر عمران نیازی تمہارا ہاتھ صاف ہے تو فورن فنڈنگ کا حساب دو، رسیدیں دو۔ پچھلے 7 سالوں سے کبھی ہائی کورٹ کبھی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو روکے ہیں، ہائی کورٹ نے لیا تو سپریم کورٹ جا کے جی ہائی کورٹ کو روکے ہیں۔ کیا شفافیت ہے؟ کدھر ہے مسٹر ایماندار؟ اگر عمران نیازی صاحب آپ کا دامن صاف ہے تو آؤ آ کے رسیدیں دکھاؤ اور صاف ہو جاؤ، لیکن 7 سالوں سے کروڑوں اربوں روپے جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا کھایا ہوا ہے، اس پر عمران نیازی رازداری کے لیے، اس کی گرفت سے بچنے کے لیے مسلسل راہ فرار پر ہے، اور آج الیکشن کمیشن پر دھاوا بولنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بلیک میل کیا جا سکے۔ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ ہمارے ادارے اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں فیصلے نہیں دیں گے، بلکہ آئین اور قانون کے روشنی میں فیصلے دیں گے۔ اسی طرح جو تحفے ہیں، فورن گفٹس ہیں، توشہ خانہ کیس ہے، اس میں بھی عمران نیازی بھاگتا منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنا ہلکا، کوئی اتنا چھوٹا وزیر اعظم نہیں آیا جس نے برادر ملکوں کے تحفوں کو بازاروں میں بیچا ہو اور جیبیں گرم کی ہوں۔ آپ کسی کی شخصیت اس سے اندازہ کر لیں کہ جو شخص انتہائی برادر ملک کے تحفے جو اس کو بھائی بنا کے دیے گئے ہوں ان کو بھی بازار میں بیچ کے اپنی جیب گرم کر سکتا ہے، تو وہ کسی اور چیز کا سودا کرنے میں کتنی دیر لگائے گا۔ اسی طرح جو سکینڈل ان کے مافیاز کے ذریعے چینی میں، آٹا میں، دوائیوں میں، ایل این جی میں، وہ جیپوں کی امپورٹ کے اندر اپنے پیاروں کو 10,000 جیپیں امپورٹ کرنے کے پرمٹ دیے، یعنی کہ جو ناک ڈاؤن جو پاکستان میں اسمبل گاڑیاں ہوتی ہیں ان پہ زیادہ ڈیوٹیاں، اور جو اسمبلڈ گاڑیاں منگائی گئیں ان پہ کم ڈیوٹی، کروڑوں اربوں روپے کے اسی طرح کے گھپلے ان کے جو ہیں وہ سب منظر عام پر آئیں گے، اور عمران نیازی صاحب کو کرپشن کے ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ آج پاکستان میں جو عمران نیازی صاحب خود کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی آزادی کے ہیرو نہیں، پاکستان کی آزادی کے ولن ہیں، چونکہ 20,000 ارب قرضوں میں پاکستان پہ لاد کے گئے ہیں۔ پاکستان میں 71 سالوں میں 25,000 ارب قرضہ لیا گیا، عمران نیازی کے 3.25 سالوں میں اس 25 ارب کے مقابلے میں 20,000 ارب قرضہ لیا گیا اور سارے کا سارا خساروں میں جھونک دیا گیا۔ ملک میں کوئی پیداواری منصوبہ نہیں لگا جس سے معیشت مضبوط ہو سکے۔ یہی وجہ ہے
کہ آج عمران نیازی کبھی امریکہ کی سازش دیکھتا ہے. عمران نیازی صاحب آپ تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے تھے یا اللہ میاں یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں, اور جب تحریک عدم اعتماد آئی تو آپ نے کہا کہ میری دعائیں سنی گئیں, 1 گیند سے 3 وکٹیں گراؤں گا. اور جب پھر اپوزیشن نے گگلی ماری اور آپ کی 3 وکٹیں اور مڈل سٹمپ گر گیا تو آپ کو امریکہ کی سازش یاد آ گئی. آج پاکستان کا وہ سفیر جس نے مراسلہ لکھا وہ جھوٹا, پاکستان کی وزارت خارجہ جھوٹی, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جھوٹی, پاکستان کے مسلح افواج عمران کے بقول جھوٹے, پاکستان کی حکامی انٹیلیجنس ایجنسیز جن کی دنیا میں ہر چیز پہ نظر ہے وہ عمران کے بقول جھوٹی, اور سچا کون ہے؟ اکیلا عمران خان. پورا ملک جھوٹا اور ایک اکیلا مسٹر یو ٹرن سچا. قوم اس گندگی کو اور اس جھوٹ کو نہیں تسلیم کر سکتی. آپ چند اپنے حمایتیوں کے ساتھ مل کر سڑکیں ناپیں. ہم نے 2000 کلومیٹر موٹر ویز بنائی ہیں. آپ کو سڑکیں ناپنا آتا ہے یا آپ کو چندے اکٹھے کرنا آتا ہے؟ تو چندے اکٹھے کیجئے, سڑکوں پہ دھرنے دیں, جلوس نکالیں, آپ کی مرضی, لیکن پاکستان کے نظام میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پنجاب میں 25 دنوں سے بدترین انتظامی بحران عمران نیازی اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے جو ریاستی عہدوں پر بیٹھے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ صدر پاکستان اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. صدر پاکستان کو عمران نیازی نے پی ٹی آئی کا جیالہ بنا دیا ہے. صدر پاکستان ریاست کا سربراہ ہوتا ہے, وہ غیر سیاسی ہوتا ہے. جو شخص اس پہ بیٹھتا ہے وہ پورے ریاست کے لیے مشترکہ اور یکساں ہوتا ہے, لیکن چھوٹا آدمی اپنے لوگوں کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے. اور آج عمران نیازی جس طرح صدر مملکت کے عہدے کی بے توقیری کروا رہے ہیں, آئین کی خلاف ورزی کرا رہے ہیں, یہ بات صاف ظاہر کرتی ہے کہ عمران نیازی ایک انارکسٹ ہے. وہ انارکی پہ یقین رکھتے ہیں, انہیں آئین اور قانون کا کوئی احترام نہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ عمران نیازی جس طرز سیاست پہ چل رہے ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے کبھی آئندہ اقتدار میں واپسی کے دروازے بند نہیں کر رہے, بلکہ ایک ایک دروازے پہ خود تالا بھی لگا رہے ہیں. چونکہ ریاست کا کوئی نظام ایسے انارکسٹ کو قبول نہیں کرتا کہ جو آئین کی پرواہ نہ کرے, جو قانون کی پرواہ نہ کرے, جو اپنی ذاتی انا کو, اپنی نارسسزم کو آئین اور قانون سے بالا تر رکھے. عمران نیازی صاحب, آپ کی ایگو ماؤنٹ ایورسٹ جتنی ہوگی, لیکن پاکستان کا آئین اس سے بھی بڑا ہے. آپ پاکستان کے آئین سے نہیں کھیل سکتے. ہم پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں گے. اگر پاکستان کے آئین کو کمزور کر دیا گیا تو اس ریاست کی بنیادیں ڈھہ جائیں گی. تو اس لیے آپ سوشل میڈیا پر جتنے مرضی ٹرینڈ بنا لیں, اب کارڈ کھیلنے کی بات نہیں ہے, اب ڈیلیوری کرنے کی بات ہے, اب کارکردگی کی بات ہے. کارڈ نہیں چلے گا کہ کون سا مذہبی کارڈ آپ کھیل رہے ہیں, آپ پروپیگنڈا کارڈ کھیل رہے ہیں. اب ایک ہی کارڈ چلے گا, وہ کارکردگی کا کارڈ ہوگا.